23۔ آیت نمبر ہے 49۔ آیت نمبر ہے 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، یہ مکالمہ تو ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وگرنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اس زمانے کے بادشاہ نمرود کا، پوری مشرک بت پرست قوم کا تنے تنہا مقابلہ کیا۔ شروع میں ان کو سمجھایا، پتہ نہیں اللہ ہی کے علم میں ہے کس کس طریقے سے ان کو سمجھایا ہوگا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے مکالمے ہیں، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اپنی قوم کو سمجھایا۔ اور نمرود کے ساتھ بحث مباحثہ قرآن الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، پورے دلائل قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالموں کا ذکر ہے۔ اور جب پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے والد، اس زمانے کا بادشاہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکا، پھر انہوں نے آخری حل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، اس سے اگلے پارے میں آ رہا ہے کہ ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بت میرا کچھ نہیں کر سکے، اپنا نہیں کچھ کر سکے، میرا کیا کرنا تھا۔ اور جب ان پر اتمام حجت ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیے ان کا مقابلہ نہ کر سکے، پھر انہوں نے آگ میں پھینکا، آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے وہاں سے سلامتی سے نکال دیا۔ پھر ان کے لیے اور بڑی پریشانی بن گئی کہ ہم تو پہلے اس کے دلائل سے تنگ تھے، اللہ کے وجود پر جو دلائل دیتا تھا، ظاہر ہے ہر بندہ سوچتا تو تھا نا کہ یار باتیں تو 100% سچی ہیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے اور بڑا خطرہ سمجھا، ان کو عراق سے اپنے وطن سے نکال دیا، والد نے، پورے خاندان نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح نکلے کہ ساتھ ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ ہیں، یا ساتھ بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ 3 افراد ہیں، یہ وہاں سے نکلے۔ اور جب وہاں سے نکلے سب کچھ چھوڑ کر، تو قرآن نے کہا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب انہوں نے اعتزلہم، اپنے خاندان، برادری، کنبہ، وطن، جائیداد، زمینیں، رشتہ دار، ماں باپ، سب کو چھوڑ دیا، صرف اتنا ہی نہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام بتوں کو چھوڑ دیا جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ صاف کہہ دیا یہ جو جن چیزوں کو تم پوجتے ہو یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ اور وہاں سے نکل پڑے، قربانی دی، شام آ گئے۔
بھائی کہاں آ گئے؟ فلسطین آ گئے، بیت المقدس آ گئے، وہاں چلے گئے۔ اب اللہ کے نام پر قربانیاں بہت دی جا چکی تھیں، اور میرا اللہ ایسا مہربان ہے جو اس کے نام پر قربانی دیتا ہے تو ایسا نہیں اللہ اس کو بدلہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس کو بدلہ نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ نوازتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے پھر ان کو تحفتاً عطا کیے، ہبہ عطا کیا ہم نے، بیٹے کی شکل میں اسحاق اور پوتے کی شکل میں یعقوب۔ اللہ نے پورا خاندان دے دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، کہہ دیا کُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کیا بنا دیا؟ بھائی جو بندہ جتنا نیک ہو اس کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہوتی ہے کہ اولاد نیک اور متقی پرہیزگار ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا بھی نبی ہوگا اور آگے میرا پوتا بھی نبی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا ایسا ہو کیوں نہ، چونکہ بھائی اپنا سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے وار دیا، قربان کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی دی حضرت ہاجرہ، اس سے اولاد دی حضرت اسماعیل۔ اللہ نے 2 طرح کی قربانیاں مانگی، اس بیوی بچے کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے، ان کو جاؤ بنجر علاقے میں جا کے آباد کر کے آؤ۔ یعقوب علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اف نہیں کہا، فوراً اپنی بیوی اور بچے کو لیا، فلسطین سے کہاں سفر، آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے گاڑی کا سفر بھی اگر مکہ سے فلسطین تک کیا جائے نا پتہ چل جاتا ہے، تو پیدل سفر کر کے یہاں بنجر جگہ چھوڑ گئے۔ پھر حکم یہ ہوا ان کے پاس رہ نہیں سکتے، ملنے آ سکتے ہو۔ 2-4 دفعہ کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ ملنے آ گئے ہوں گے۔ وہ زمانہ کون سا سفر کا آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، قرآن آگے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے 2 بیٹے دیے، بھائی دونوں کیا بنے؟ نبی بنے، عظیم الشان نبی بنے۔ اور ایک بیٹے سے تو اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ اسحاق علیہ السلام سے تو نبوت کا لمبا سلسلہ چلا۔ یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، آگے پتہ نہیں کتنے نبی حضرت۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے نبی نہیں آئے۔ آخر میں جا کے اللہ نے پھر ایک ہی رسول ایسے دیے جو سارے رسولوں سے افضل، جو سارے نبیوں سے افضل۔ ایک بیٹے سے انبیاء بنی اسرائیل کا لمبا سلسلہ چلا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ شروع میں اللہ کے نام پر بھائی کیا دی ہے؟ قربانی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 13 سالوں کا مطالعہ ماشاءاللہ سب حضرات نے کیا، ان کو پڑھ کے بندہ کے رونقڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مکہ کے 13 سال کیسے گزارے، ہجرت کی رات کیسی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کون کون سی تکلیفیں دیکھی، اللہ جل جلالہ نے پھر اس کا صلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی پھر کیا دیا؟ اس کا صلہ دیا۔ آج اس وقت تک بھائی ہماری نماز مکمل نہ ہو جب ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا۔ ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوئی مل نہیں سکتا تھا، جو ملاقات جس نے کی اس کی خیر نہیں۔ ایک وہ دور بھی آیا کہ مکہ کی وادی میں توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنوں کہا گیا۔ بھائی کیا کہا گیا؟ دیوانہ اور مجنوں۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا، مجھے اس کیفیت پر بڑی لذت آتی، جب حرم میں بیٹھے ہوں نا
اذان جب ہوتی ہے نا، جب اس میں یہ کلمہ آتا ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور حرم کے جب سپیکر گونجتے ہیں اور حرم کی فضاؤں میں جب یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. میں ایک مرتبہ میرا وہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ کر نا سیرت کی کتابوں کا مکہ میں جا کے مکی زندگی کا مطالعہ اور مدینہ میں جا کے مدنی زندگی کا مطالعہ. میں ایک سیرت کی کتاب سے نا مسلسل مکی زندگی کے حالات پڑھ رہا تھا، ظہر سے لے کے عصر تک مسجد میں ایک جگہ بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرتا رہا. اور جب اذان شروع ہوئی نا، چونکہ سارا مطالعہ یہ کیا تھا کہ یہاں اللہ کے نبی پر کیا تنگیاں ہیں، اچانک اذان شروع ہو گئی. جب مؤذن نے یہ کلمہ کہا نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت کیا کیفیت محسوس ہوئی کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں اس ہستی کے نام لینے پر بھی مارا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کو بھائی مارا گیا، انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا مارا ابو ذر غفاری کو کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس اور صدیق اکبر آگے بڑھے. حضرت عباس نے کہا نالیقو، جس قبیلے کا ہے تم شام سفر کر کے جاتے ہو، رستے میں وہ قبیلہ آتا ہے، وہ تمہیں گزرنے نہیں دے گا وہاں سے. اگلے دن پھر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو باز کیا. ابو ذر غفاری نہ کرو، یہ ابھی اپنے علاقے میں چلے جاؤ، ابھی میرے مشکل حالات، جب پتہ چلے اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں پھر آ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ابو ذر غفاری کو اپنے قبیلے میں بھیجا. تو اللہ کی بھائی یہ شان. بعد میں بھی ایسی زندگیاں ہیں، بعد میں بھی ایسی ہیں. آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لو. اہل بیت پر ایک ایسا مشکل وقت آیا، شاید کسی نبی کے اہل بیت پر اتنا مشکل لمحہ نہ آیا. اس امت سے ایسی نادانی ہوئی، ایسی بے وقوفی ہوئی کہ قیامت تک جس کا مداوع نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سارے کو بے شرموں نے ذبح کر دیا، بظاہر مٹا دیا، مٹی میں رول دیا. لیکن بھائی ان کو کیا پتہ تھا کہ ہم ایسا کر نہ سکیں گے. جنہوں نے مٹایا تھا وہ خود مٹ گئے، اور آج اہل بیت کے نام اسی طرح روشن ہے. آج اہل بیت کے نام بھائی کیا ہیں؟ اسی طرح روشن ہے. اس کی اتنی مثالیں ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ نے ٹھوکریں اور دھکے اللہ کے نام پر کھائے ہوں، ذاتی مفادات کے لیے نہ کھائے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مٹنے نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیے، میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں. جو بات میں نے عرض کی ہے وہ دیکھیے ان آیات سے کس طرح نکل رہی ہے. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے لہم اپنے خاندان، اپنے والد سب کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو بھی چھوڑ دیا جن کی وہ کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے. وَهَبْنَا لَهُ، اور پھر ہم نے عطا کر دیا. ہبنا ہبہ سے ہے، ہمارے ہاں جو ہبہ کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تحفہ اور گفٹ. ہم نے پھر گفٹ دیا، تحفہ دیا لہو ابراہیم کو، اسحاق کا اور یعقوب کا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بھائی کیا بنا دیا؟ صرف اتنا ہی نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، ہم نے پھر ان باپ بیٹے پوتے سب کو اپنی طرف سے مزید رحمت عطا کی. کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی رحمت. درود ابراہیمی کو آپ پڑھ کے دیکھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما. درود ابراہیمی کے علاوہ کسی کی مجال نہیں. تو ونعوذ باللہ بھائی ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرما جیسا کہ کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اللہ کے نبی کو کہیں بھی مشبہ بنا نہیں سکتے، چونکہ اس کی شان بہت اونچی ہے. یہ مقام صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ مشبہ بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی ہے کس پر؟
اسی لیے معراج پر جب گئے، موسیٰ علیہ السلام حضور سے خطاب کر رہے ہیں، یا اخ، اے میرے بھائی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اگر بیٹا کہہ کے بلاتے تو کوئی غلط تھا؟ نہیں، بہت پرانے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو صدیوں کا فاصلہ ہے۔ آسمان پر جانے کے بعد سارے نبی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابنی کہہ کر پکارتے تو کوئی حرج والی بات ہے، چونکہ وہ حضور علیہ السلام سے صدیوں پہلے ہیں، لیکن سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کس طرح؟ یا اخ، اے ہمارے بھائی۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابنی، اے بیٹے۔ انہوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا ابنی، اے بیٹے۔ ہاں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے پھر عطا کیا ان کو اپنی رحمت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ابراہیم کا بہت اونچا تذکرہ خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ اس میں بھائی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، یہ فضیلت کسی نبی کو نہیں ملی کہ تمام شریعتوں میں قابل احترام، ہر جگہ تذکرہ خیر، ہر جگہ تذکرہ خیر۔ یہ مقام صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنا نوازا گیا۔ اس کے بعد بھائی قرآن کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہاں آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں وَذْکُر، بھائی کیا الفاظ دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پیچھے ہے وَذْکُر فِی الْکِتَابِ ابراہیم، یہاں آیا وَذْکُر فِی الْکِتَابِ موسیٰ، آگے آ رہا وَذْکُر فِی الْکِتَابِ اسماعیل، اس سے آگے آ رہا وَذْکُر فِی الْکِتَابِ ادریس، اس سے پیچھے گزرا وَذْکُر فِی الْکِتَابِ مریم۔ آپ تذکرہ کیجئے، تذکرہ کیجئے، تذکرہ کیجئے ابراہیم کا، تذکرہ کیجئے مریم کا، تذکرہ کیجئے اسماعیل کا، تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، تذکرہ کیجئے ادریس کا علیہم السلام۔ کیوں کیجئے تذکرہ؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کے تذکرے میں بڑی برکتیں، نیک لوگوں کے تذکرے میں خیر کے ایسے جراثیم ہیں، جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوگا اللہ وہاں نیکی پیدا کر دے گا، اللہ وہاں کیا پیدا کر دے گا؟ نیکی پیدا کر دے گا۔ اور جہاں نیکوں کے تذکرے نہیں ہوں گے، آپ گھر میں بیٹھ کر، چھوٹوں میں بیٹھ کر جس چیز کے تذکرے کریں گے وہی چیز پیدا ہو جائے گی، وہی چیز کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، اچھے لوگوں کا تذکرہ زبان پہ رکھنا، چھوٹوں کے سامنے اچھے لوگوں کے تذکرے، ان کے واقعات، ان کا تعارف، ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں دنیا کی باتیں اور پتہ نہیں یہ کرکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس لیے نئی نسل جو ہے، نئی نسل، اب میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت حیران ہوا، بچے کا نام پوچھا ابراہیم، نام پوچھا اسماعیل، وہ میں نے کہا اس قوم کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی دوبارہ ابراہیم اسماعیل نہ رکھنے کی؟ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یہاں وہ دم کروانے آیا اپنے، میں نے کہا یار یہ ابراہیم کیوں نام رکھا ہے؟ کہنے لگا جی ہم نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں ابراہیم نام تھا۔ مجھے جہاں مثبت چیزیں میرے خیال میں آئی نا، میں نے اتنا سوچا، میں نے کہا دیکھو ان کے سامنے چلو ایک اچھے نام کا تذکرہ آیا، اس سے متاثر تو ہوئے، اس سے متاثر تو ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو وہاں آہستہ آہستہ بھائی کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے، اس لیے بھائیو اپنے گھروں میں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت کا، انبیاء کا تذکرہ آنا چاہیے۔ یہ نام ہمارے یہاں زندہ رہنے چاہیے، یہ نام ہمارے یہاں کیا رہنے چاہیے؟ زندہ رہنے چاہیے، تاکہ خیر کے جس طرح برائی کے اثرات ہیں اور خیر کے بھی بھائی کیا ہے؟ اسی طرح اثرات ہیں۔ فرمایا وَذْکُر، آپ اپنی کتاب میں، آپ قرآن کریم میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ کون تھے جی؟ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص بندے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو خالص اپنے لیے کر لیا تھا، چن لیا تھا، وہ اللہ کا انتخاب تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، نبی اسے کہا جاتا ہے جس کے لیے نئی شریعت اور نئی کتاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو پکارا، آواز دی طور پہاڑ کی دائیں جانب۔ پہاڑ کا تو دایاں بایاں نہیں ہوتا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے، مدین سے واپس آ رہے تھے، بھائی مدین سے واپس آ رہے تھے، اس طرح کے طور پہاڑ ان کی دائیں جانب تھا۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے، جب طور پہاڑ سے واپس آئے اور واپس آ کر اس وقت سفر کی حالت میں تھے، جب طور پہاڑ وہاں آیا، سردی کا موسم، اہلیہ ساتھ، جانور ساتھ، اور رستہ بھول گئے۔ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں، سورہ قصص میں قرآن کریم نے ان واقعات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نبوت عطا کی۔ قرآن کریم اس کو مختصر یہاں بیان کر رہا ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو آواز دی، ان کو پکارا طور پہاڑ کی دائیں جانب۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو سرگوشی کے لیے، اپنے کلام کے لیے قریب کر لیا، ہم نے براہ راست ان سے کلام کیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے، یہ اعزاز صرف 2 پیغمبروں کو حاصل ہوا ہے۔ اگر تفصیل میں جائیے تو فرق ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا ایک اعزاز تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ صرف ہوا ہے سفر معراج میں، زمین پر نہیں ہوا۔ بھئی کہاں ہوا؟ جب اللہ کے عرش کے پاس گئے۔ زمین پر ہم کلام ہونے کا اعزاز براہ راست صرف کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ، اس لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ۔ ان کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی آواز و الفاظ، ہم ان چیزوں کو، اللہ کی کسی ذاتی چیز کو ہم نہ سمجھ سکتے، نہ لفظوں سے تعبیر کر سکتے، یہ ہماری فہم اور شعور سے اوپر کی بات ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبیوں میں سے یہ اعزاز صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، باقی نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، کئی طریقے ہیں۔ سورۃ الشورى کے آخر میں قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا، لیکن براہ راست اسی زمین پر رہتے ہوئے یہ اعزاز حاصل ہے بھائی کس کو؟ حضرت موسیٰ۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے، اپنی طرف سے، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر تحفتاً دیا۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ کل اس آیت سے دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید